الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یاسین شریف کی تفسیر مکمل ہوئی اور یہ سورہ صافات کا آغاز ہے۔ یہ سورہ صافات، اس کا نام صافات اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ کی جو ابتدا ہے وہ صافات ہی سے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تخفیف کے ساتھ امامت کرنے کا حکم دیا، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو سورہ صافات کی قرأت کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تخفیف یعنی بہت لمبی قرأت امام کو کرنے سے منع فرمایا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو سورہ صافات کی تلاوت فرمائی، اور سورہ صافات تو بہت لمبی سورہ ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم قرأت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے زیادہ قرأت فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہاں نمازوں میں ہمارا قرآن پڑھنا اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا۔ جب ہم نماز میں زیادہ قرأت کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں، مقتدیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کسی کو کہیں جانا رہتا ہے، اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نماز جلدی ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں قرآن مقدس پڑھتے تھے تو پھر سننے والوں کو ایسا کیف اور سرور ملتا تھا، ایسا وجد طاری ہوتا تھا، مجھے لگتا ہے ان کی تمنا ہوتی ہوگی کہ کاش ساری عمر میرے آقا علیہ السلام ایسے ہی قرآن پڑھتے رہے اور ہم لوگ سنتے رہے، اور اسی طرح ہماری جو ہے وہ یہ عبادت جاری رہے۔ اور پھر نماز میں جب بیمار، کمزور اور کسی کام پر جانے والے لوگ ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے تو بیمار آدمی اپنی بیماری بھول جاتا، کمزور آدمی اپنی کمزوری بھول جاتا، کام پہ جانے والا کام ہی بھول جاتا کہ اب جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہاں پہ لطف آتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب بیمار آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے تو بیماری ہی چلی جاتی ہوگی، اور کمزور جب آپ کی اقتدا میں کھڑے ہوتے ہوں گے تو پھر ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ پھر ہماری تو کوئی کمزوری نہیں ہے، اور کام پہ جانے والوں کو لگتا ہوگا کہ اب کام پہ جانے کا کیا، کام تو یہیں پہ بن گیا ہمارا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز میں لمبی قرأت اور ہماری قرأت کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، ہمیں تخفیف کے ساتھ میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کو پڑھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دے گا۔ تو یہ وہ مقدس سورہ ہے جس کی تفسیر کا یہاں پر آغاز ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والصافات صفا فالزاجرات جزرا فالتالیات ذکرا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ اس میں تین قسمیں ہیں، ایک تو صف باندھنے والوں کی قسم، پھر جھڑک کر چلانے والوں کی قسم، اور پھر قرآن پڑھنے والی جماعتوں کی قسم۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں یاد فرمائی۔ یہاں پہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن مقدس میں جب کسی قسم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آنے والی بات بڑی اہم بات ہے،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جس سے آپ بات کر رہے ہیں سامنے والا اگر انکار نہیں کر رہا ہے تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اپنی بات رکھیں، وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب سامنے والا انکار کرتا ہے، اور آگے اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کافر یہ ڈٹ کر کے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے، اس لیے اس مضمون کو ایک نہیں، دو نہیں، تین قسموں سے ذکر کیا گیا۔ قسم ہے کن کی؟ باقاعدہ سب باندھے، جھڑک کر چلائیں اور قرآن کی تلاوت کریں، ان کی قسم، اور پھر بعد میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ اور قسمیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب بات بہت بڑی اہم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو تین قسمیں ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے اس کی مختلف تفسیریں فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق صف باندھنے والوں سے مراد ہے فرشتوں کی صفیں، اور جھڑک کر چلانے والے پھر فرشتے، یعنی بادلوں کو جھڑک کر کے وہ چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اور یا پھر صف باندھنے والوں سے مراد ہے مسلمان اور علماء کی صفیں مراد ہیں، اور جھڑک کر چلانے سے مراد ہے علماء کرام جو خلاف شرع کام دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ڈانٹ کر کے انہیں اللہ کے حکم کی طرف لے کر کے آتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ تو یہ تین قسمیں یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور یہ جو فرشتوں کی صفوں کی قسم یاد فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان فرشتوں کی قسم فرمائی جو آسمانوں میں صف باندھے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ یہ جو ہم لوگ نماز میں صف بناتے ہیں نا، یہ ہماری صف ہم ہی نہیں بناتے، فرشتے بھی ایسے ہی صف بناتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں؟ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس سے جو متصل ہوتی ہے ان صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آج جو صفوں کو مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب نماز شروع کرتے تھے تو مقتدیوں سے کہتے تھے سیدھے ہو جاؤ، اے فلاں تو تھوڑا آگے آ جا، اے فلاں تو تھوڑا پیچھے ہٹ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں کی طرح سب باندھنے کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف اس طرح صف بندی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہماری صفوں میں دیکھیں کتنا ٹیڑھا پن آ گیا ہے، اور جتنا ہماری صفوں میں ٹیڑھا پن آیا ہے اتنا ہی ہمارے دلوں کے اندر بھی کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا۔ جب صفیں سیدھی ہوتی ہیں تو دل بھی سیدھے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ اپنی جانب میں کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا رہے گا، اور جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے صف بستہ کھڑے ہیں، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے وہ ہر دم تیار رہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تین طریقوں سے ہمیں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ کون کون سی؟ ایک تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، اور ہمارے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے کے لوگوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے جب نماز پڑھنا ہوتا تھا عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم جا رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، فٹ پاتھ پہ ہم نے چادر بچھائی نماز پڑھ لے، ہم کو کہیں مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے کالج کے بچے سوال کرتے ہیں نا، ہم کالج جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز کے لیے کوئی مسجد نہیں مل پاتی ہے، تو میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی ہے کہ انہیں عبادت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی ہے، جہاں تم نماز پڑھ لو وہی تمہارے لیے مسجد ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت، تمام روئے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے تیمم کا آلہ پاک کرنے والا بنا دیا۔ پانی تو پاک کرنے والا ہے ہی، اللہ نے مٹی کو بھی ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا۔ نہانے کی ضرورت پڑ جائے، پانی پہ قدرت نہ ہو، مٹی سے تیمم کر لے، اللہ ہم کو پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرشتوں کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ نے ان کی قسم یاد فرمائی، اور حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے، گویا تیروں کو سیدھا کر کے رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تیر کو کیسے سیدھا کرتے، ایک دم ایک لائن کے اندر۔ فرمایا کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ پھر ایک دن آپ باہر نکلے اور تکبیر پڑھنے والے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹا کر دے گا۔ اتنا اہتمام فرمایا، اتنا اہتمام فرمایا کہ اگر تم صفوں کو اگر صحیح نہیں رکھو گے تو اللہ تمہارے چہروں کو الٹا فرما دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے، فرمایا تم اپنی صفیں قائم کرو، مل کر کھڑے ہو جاؤ، بے شک میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ آج جب صفوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے تو پھر نمازوں کا خشوع و خضوع ختم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ صف بندی کرنے والے فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی، اور اس کے بعد میں جھڑکنے والے فرشتوں کی۔ یہ جھڑکنے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت مسعود، مسروق، قتادہ، اکرمہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جھڑکنے والے فرشتے وہ ہیں جو بادلوں کو جھڑک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور بندوں کو گناہوں سے جھڑک کر کے روکتے ہیں۔ اور امام راضی کہتے ہیں فرشتوں کی انسانوں کے دلوں میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں وہ الہام کے ذریعے تاثیر کرتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بندہ اپنے کام میں لگا ہے، اچانک اس کو عبادت میں بڑا مزہ آنے لگ جاتا ہے، بڑا لطف آنے لگ جاتا ہے، تو یہ وہی روحانیت طاری ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمیں گناہوں سے دور کرتا ہے اور نیکیوں سے قریب کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیش آتی ہے کہ عام دنوں میں تو نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے جیسے اچانک سرور طاری ہو گیا اس پر۔ تو یہ ان روحانی فرشتوں کی طرف سے بھی ہمارے لیے بڑی مدد کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں یہاں پر ذکر فرمائی، اور تینوں قسموں کو ذکر کرنے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ آج ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم سے اگر کوئی کہتا اللہ ایک ہے تو ہمیں بہت عام بات معلوم ہوتی ہے، لیکن مکہ کے کافروں کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا اور ان کو منوا لینا یہ بہت آسان چیز نہیں تھی، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی، ورنہ جو لوگ ملحد ہیں، دہریہ ہیں، بے دین ہیں، ان کو اگر کہا جائے اللہ ایک ہے تو بار بار دلیل دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ بعد کافر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم ذکر کی، بتا دیا کہ تم ان کی عبادت کرتے، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں، اور پھر فرمایا وہی آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ساری چیزیں ایسی سسٹمیٹک چل رہی ہیں، اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا فرمایا، آسمانوں اور زمین اور تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہے وہی ہے، یعنی سارا نظام اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ جو فرمائی گئی کہ مشارق کا رب ہے، مشارق یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ۔ آپ سوچیں گے مشرق تو ایک ہی ہے، پورب تو ایک ہی ہے، اللہ نے یہ کیوں فرمایا کئی پوربوں کا رب ہے؟ پورب کئی تو نہیں ہے، پورب تو ایک ہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ سورج ایک جگہ سے نہیں طلوع ہوتا ہے، بلکہ ہر الگ الگ دن کے اندر وہ جگہ چھوڑ چھوڑ کر کے نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کے الگ الگ درجے ہیں۔ تو سال میں جتنے دن ہیں سورج کے طلوع اور غروب کے بھی اتنے ہی درجے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی دھوپ جلدی تیز ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے تیز ہوتی ہے، اور کبھی سایہ جلدی ڈوبنے کے وقت میں الگ طریقے سے محسوس ہوتا ہے اور کبھی الگ طریقے سے محسوس۔ تو یہ الگ الگ مشرق اور مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور یہاں پر جو فرشتوں کا ذکر کیا گیا حدیث پاک میں ہے، 3 ایسی آوازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کے ساتھ بیان فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے۔ ایک اذان کی آواز،
اور دوسرا تکبیر فی سبیل اللہ، اللہ اکبر بندہ جہاد میں جب نعرہ لگاتا ہے، اور تیسرا تلبیہ کے وقت لبیک اللہم لبیک۔ ان تین آوازیں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیان فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بندوں سے عذاب کو دور کرتا ہے جب تک یہ چار ذکر آسمان تک پہنچتے رہتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک اذان کی آواز، ایک مجاہد کی اللہ اکبر کی صدا، اور ایک تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کی صدا جو حاجی اور معتمد لگاتے ہیں، اور چوتھا بچوں کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز۔ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اور جس بستی کے اندر بچہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا، ان بچوں کی برکت سے ہمیں عذاب سے محفوظ و معمون فرماتا ہے۔ ورنہ جو گناہوں کا جو بازار گرم ہے الامان والحفیظ، لیکن ہر علاقے میں مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی جو آواز قرآن کی نکلتی ہے نا، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں فرماتا۔ یہاں پر ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ قسم کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں پر اللہ ایک ہے اس کو بتایا تو قسم کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمان تو بغیر قسم کے مان جاتا ہے، اور کافر کے سامنے کتنی بھی قسمیں کھا لو وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر قسم کی ضرورت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں قسم کی ضرورت اس لیے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت معلوم ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے اللہ کا ایک ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم چیز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عرب والوں کا ایک طریقہ تھا، وہ جب کوئی اہم بات کہتے تھے تو قسم کھایا کرتے تھے، اور قرآن کے اندر عربوں کے اسلوب کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن مقدس میں بھی ایسے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کو ذکر فرمایا۔ اچھا یہاں پہ جو فرمایا ان الہکم لواحد، یہ جو واحد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو اسے روزانہ 1000 بار پڑھے اس کے دل سے مخلوق کے تصورات مٹ جائیں گے، اور مخلوق میں سے کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، اور آخرت کی بلاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دے گا۔ یہ واحد جو اللہ کا نام ہے اس کا وظیفہ اتنا اثر رکھتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ یہ پڑھ رہا تھا اللهم انی اسألک باسمک اللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی الواحد کا وظیفہ اس دعا میں تھا۔ جب یہ پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور حضرت سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کی فکریں زیادہ ہو جائیں اور زیادہ فکر میں مبتلا رہتا ہو اسے چاہیے کہ اس کلمے کو خوب پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی فکریں دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی حاکم کسی بڑے آفیسر وغیرہ سے ڈرتا ہو اس کو چاہیے کہ اس اللہ کے نام کے وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد میں 500 بار پڑھے تو انشاءاللہ اس کے ڈر اور خوف سے دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس کا دوست بنا دے گا۔ تو یہ بھی بڑا عظیم وظیفہ بھی ہے نام پروردگار۔ اور جو یہ فرمایا کہ رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور پھر فرمایا مشرقوں کا بھی رب ہے وہ۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا نا، سردی میں سورج نکلنے کی جگہ الگ ہے اور گرمی میں الگ ہے، اور سردی میں سورج ڈوبنے کی جگہ الگ ہے اور گرمی میں الگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد ہوا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کو بیان فرمایا، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے اور انہیں بھگانے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، مگر جو ایک آدھ بار اچک کر لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے چلا۔ یہ بھی ایک
بہت پہلے کا یہ طریقہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے تب شیطانوں کی شرارتیں بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے میں روایت کی. ہوتا کیا تھا, یہ شیطان جاتے تھے, جادوگروں کے پاس جو شیطان رہتے تھے وہ جاتے تھے, آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں جا کر کے سنتے تھے اور سن کر کے آتے تھے اور آ کر کے اپنے جادوگروں کو بتاتے تھے اور جادوگر پھر اپنے لوگوں کو بتا کر کے خوب پیسہ کمایا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بھی بیان فرمایا کہ یہ سب کام پہلے ہوتا تھا, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوگر ہو گئے تب اس کے بعد میں شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. بعض سیرت کی کتابوں میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ابلیس آسمانوں پہ جاتا تھا اور ان کی ولادت کے بعد میں 3 آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا, لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو تمام آسمان کے دروازوں پر روک لگا دی گئی, اب کوئی آسمان پہ نہیں جا سکتا. پہلے یہ بہت جادوگری کرتے تھے, لوگوں کو آ کر کے بتایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری نے بیان کیا کہ ایک رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ستارہ ٹوٹا. یہ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا نا, اللہ نے ستاروں کو 2 کام کے لیے بنایا. ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہوتی ہے, اس سے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ. اب آج کل فلیٹوں میں اور چالیوں میں لوگ رہنے والے وہ اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ کر ہی نہیں پاتے, ورنہ دیہاتوں میں لوگ باہر نکلتے تھے, آسمان کا بھی لطف اٹھایا کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے, ایک بزرگ ہیں رات کے وقت میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے, آسمان دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آئے تو پوچھا کیا ہوا, بولے میں نے اللہ کی قدرت کا جب آسمان میں نظارہ کیا تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا. تو اب آج کل کے بچوں کا تو سارا پورا جو ہے وہ منظر وہ موبائل ہی کا منظر ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا کیا. تو یہ آسمان کو ایک تو اللہ نے خوبصورتی کے لیے اس میں تارے بنائے, اور دوسرا تاروں کا ایک کام اور ہے, شیطان جب سننے کے لیے جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں تو یا تو جا ہی نہیں پاتے, اور اگر کوئی چلا گیا تو فرشتے ستاروں سے مارتے ہیں, ان کو مار کے بھگاتے ہیں. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ستارہ ٹوٹا تو وہی ہوتا ہے. تو اسی کا روایت میں ذکر ہے, ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک ستارہ ٹوٹا, اس کی روشنی پھیلی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تم اس ستارہ ٹوٹنے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کہتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا آج رات میں کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے کہ کوئی مرا ہے یا پیدا ہوا ہے, لیکن ہمارا رب جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں, پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے. پھر عرش کو اٹھانے والوں کے قریب جو فرشتے وہ کہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا. یعنی پہلے تو سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ کے کلام کو سن کر کے بہت جو ہے وہ مسرور ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا, پھر وہ خبر دیتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا. پھر آسمان کے بعد فرشتے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. آسمان دنیا کا مطلب جو ہم سے قریب آسمان ہے یہ آسمان. پھر جب جن جو ہوتا ہے ان سنی ہوئی باتوں کو لے کر کے بھاگتا ہے کہ یہ خبر آئی ہے, جلدی جاتا ہوں اپنے آدمیوں کو جا کے بتاتا ہوں, تو اس وقت میں اس کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے, اور اس وقت میں اس کے پیچھے جو ہے وہ ستارہ پھینکا جاتا ہے اور اس کے اوپر مار پڑتی ہے, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا. اچھا ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جنات اور شیطان جو آگ سے بنائے گئے, تو آگ کا گولا جب ان کو مارا جاتا ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا, وہ تو خود ہی آگ سے بنے. ایسا نہیں ہے, آگ کے گولے سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جیسے ہم مٹی سے بنے, اگر ہمیں کوئی مٹی کا ڈھیلا مارے تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا, درد ہوتا ہے. ایسے ہی آگ کا گولا جب ان کو مارا جاتا ہے تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب پہلے وہ آیا کرتے تھے سننے کے لیے, اچھل کے لے جاتے تھے, اب اگر شیطان جاتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے اور ان کے اوپر مار پڑتی ہے. یہاں پر ایک روایت اور بھی ہے, جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو شیاطین پر تارے نہیں مارے جاتے تھے, یہاں تک کہ جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب ان کو تاروں سے مارا جاتا ہے.
تو لوگوں نے جب دیکھا کہ تارا ٹوٹ گیا تو اپنے بندے ہوئے جانور کھول دیے، غلاموں کو آزاد کر دیا، وہ سمجھنے لگے کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو پھر یہ لوگ اپنے کاہن کے پاس گئے، نابینا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں ستارہ ٹوٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ غور کرو، جو ستارے ٹوٹ کر گرے ہیں وہ روزانہ والے وہی سیارے ہیں یا کوئی الگ کوئی نئی چیز ہے؟ تو لوگوں نے غور کر کے بتایا کہ ٹوٹنے والے ستارے معروف ستارے نہیں ہیں، معروف سے وہی نہیں جو مشہور ہے۔ پھر کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، بولے یہ جو ستارے ٹوٹے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اب پہرا لگا دیا گیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی آسمان کے اوپر پہرے موجود تھے اور شیاطین کسی بات کو سن نہیں پاتے تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ارشاد فرمایا تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری مخلوق، اور مخلوق آسمانوں اور زمین وغیرہ کی؟ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو اتنے مضبوط آسمان اللہ نے بنائے، یہ پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ بے شک ہم نے اس کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اچنبھا ہوا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور وہ سمجھائے نہیں سمجھتے ہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو ٹھٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کفار کا یہ اور بھی رد کیا، ان کے جو اعتراضات تھے بڑے بھودے اعتراضات تھے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے جو سائنس وہ زیادہ ایمان رکھتے ہیں نا اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں نا، جب علماء کے سامنے آ کر کے بیٹھتے ہیں نا تو تھوڑی تھوڑی دیر میں اندر ٹائم فیس ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا دلیل دے، کیوں ان کے پاس دلیل ہے نہیں، وہ صرف ایسے ہی ہوائی باتیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اللہ کیسے دوبارہ بنا دے گا؟ رب نے فرمایا ہم نے تم کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ چپکتی مٹی اتنی کمزور چیز ہے، اللہ نے اس سے بنایا، تو جب تم مر جاؤ گے تو میٹیریل بھی موجود ہے، بنانے والا بھی موجود ہے، بنانے والا قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر تمہارا بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہاں پہ فرمائے بل عجبتا، آپ کو تعجب ہوا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ہدایت کیوں نہیں پاتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی بہت صاف ستھری بات کرتا ہے اور سامنے والا پھر بھی نہیں سمجھ پاتا تو تعجب کرتا، میں اتنی صاف بات کر رہا ہوں پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کو قرآن سنایا تو آپ کا یہ گمان تھا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور ان کو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو کافر لوگ وہ ہنسی مذاق بنانے لگے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو تعجب لائق ہوا، آپ کو تعجب ہوا کہ یہ بات کو کیوں نہیں مان رہے، یہ بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی تعجب کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ یعنی ایک بات اور آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو لوگ ایمان لانے والے سب کو معجزات کے ذریعے ایمان کی طرف بلا لیتا، لیکن اللہ نے قرآن میں دلیلیں بیان فرمائی۔ دلیلیں بیان کرنے کا فائدہ ہوا کہ قیامت تک علماء کرام ان دلیلوں کی روشنی میں اس طرح کے دہریہ قسم کے لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔